اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موسم سرما میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب درختوں سے پتے گر رہے تھے تو اپنے غار سے باہر تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نورانی ہاتھوں میں درخت کی 2 شاخیں پکڑ لی۔ درخت کی 2 ٹہنیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پکڑ لیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر کوئی بندہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی رضا مندی حاصل ہو جائے، جو اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نمازی کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے جو پتے ہیں وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ بندے کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں، بندے کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دیتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کی رضا عطا کرتا ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا ہر فرد 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بن جائے، تاکہ ہر مسلمان نماز کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا لکھا ہو، اللہ کے حضور قیام کرنا لکھا ہو، اللہ کے حضور مناجات کرنا لکھا ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا لکھا ہو، تاکہ جب قیامت میں بھی جائے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی ہو کر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔